آج پھر اس کا دل کسی اچھی سی لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کا تھا. جب وہ حد سے زیادہ پریشان ہوتا تھا تو وہ کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ وقت گزارتا تھا اپنا. وہ اپنے مقررہ وقت پر فارم ہاؤس پہنچا تھا. لے جا پہنچا اور چہرہ بے تاثر تھا. ہال کمرے میں رک کر اس نے اپنے مینیجر حارث کو پوچھا, کیا وہ آ گئی ہے؟ جی باس, وہ کمرے میں موجود ہے. کیا تیار ہے وہ؟ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی چک چک پک پک نہیں چاہیے. تارا بھائی سے پوچھ لو. جی باس, حارث سر ہلا کر نکل گیا. ہیلو تارا بھائی, کیا وہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں پر آئی ہے؟ جی کیوں, کیا کوئی گڑبڑ کر دی اس ڈیش نے؟ تارا بھائی بولتی چلی گئی. بکواس بند تارا بھائی, جتنا پوچھا گیا اتنا جواب دو. اگر اس لڑکی نے کوئی غلط حرکت کی تو جان سے جائے گی. باس اس وقت بہت غصے میں. نہیں کرتی حارث جی. اوکے, فون بند کر دیا گیا تھا. باس کھانا کھائیں گے؟ حارث نے بڑی ادب سے پوچھا تھا. بات ہو گئی, کیا وہ اپنی مرضی سے آئی ہے یہاں پر؟ جی باس, وہ اپنی مرضی سے آئی ہے. تو جاؤ اس کو تیار کروا دو اور اس کے بعد تم سب لوگ یہاں سے جا سکتے ہو. باس, وہ گھر سے بار بار کال آ رہی ہے. بول دو کہ ہم 2 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہے ہیں اور کوئی بھی ہمیں کال نہ کرے. جی باس. اور وہ ہاشم کا معاملہ, اس کو بتا دو کہ اس کے پاس جو ہے وقت بہت کم ہے. جی باس, وہ کہہ کر نکل گیا تھا. کھانے کے وقت جو ہے میز پر کھانا لگا دیا گیا تھا, لیکن آج اس کا دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کھانے کو. وہ الفاظ اس کے کانوں میں کسی تلوار کی طرح لگ رہے تھے جب اس نے چیف کو کھانا واپس لے جانے کا بولا اور باہر آ گیا. باس, وہ تیار ہے, حارث نے ادب سے کھڑے ہو کر کہا تھا. ٹھیک ہے, اوکے, تم جاؤ. جی باس, تمام ملازم جا چکے تھے لیکن وہ خود ابھی تک باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا. رات کے 2 بجے وہ مرے مرے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا. اندھیرے میں اس کو کی سسکیاں سنائی دی. وہ حیران ہوا ایک لمحے کے لیے. کمرے کی لائٹ آن کی تو حیرت سے اس کی آنکھیں باہر نکل گئیں. وہ دلہن کے سرخ جوڑے میں ملوث جو بھی تھی, قالین پر سر سجدے میں رکھ کر رو رہی تھی. یقیناً وہ یہاں اپنی مرضی سے نہیں لائی گئی تھی, زبردستی کیا گیا تھا اس کے ساتھ. یا اللہ میری مدد فرما, مجھے بچا لے, میں بد کردار نہیں ہوں. اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے تھے. وہ 2 قدم اس سے دور ہٹا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس سے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا. کس کی اجازت سے تم یہاں نماز پڑھ رہی تھی؟ ہاں بولو, وہ چیخا تھا. خوف سے وردہ نے آنکھیں بند کر لی تھی. وہ کانپ رہی تھی پوری طرح سے. میں نے پوچھا کس کی اجازت سے تم پڑھ رہی تھی نماز؟ اب اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی اس کے بالوں پر. جواب دو ورنہ میں ابھی کے ابھی اسی وقت تمہیں قتل کر دوں گا. اگلے بول وہ چلا کر پیچھے ہٹا تھا کیونکہ وہ اس کے ہاتھ پر شیشے کا ٹکڑا مار چکی تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے اس کے مہنگے ترین شیشے کے شو پیس کو توڑ کر ہاتھ میں پکڑا تھا. اور اس کا اپنا ہاتھ بھی بری طرح سے کٹ گیا تھا, لیکن اس کو پرواہ نہیں تھی. تمہاری اتنی ضرورت کہ تم کبیر شاہ پر حملہ کرو. اگلے 2 منٹ میں اس کے ہاتھ کا نشان وردہ کے منہ پر چھپ چکا تھا. پھر 1 2 3 اور پتہ نہیں کتنے ہی تھپڑ مارتا چلا گیا اور وہ کھاتی چلی گئی تھی. کہاں اچانک وہ بے ہوش ہو کر نیچے گری. اے لڑکی اٹھو. لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی سچ میں. دیکھو لڑکی, مجھے یہ ڈرامے بالکل پسند نہیں ہے. اٹھو ابھی کے ابھی. لیکن وردہ کو ہوش آتا تو وہ اٹھتی نا. کبیر شاہ نے جلدی سے اس کے منہ پر پانی کے چھپڑے مارے لیکن اس کو پھر بھی کوئی ہوش نہیں آیا. بھاڑ میں جاؤ تم. وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا. زخم گہرا نہیں تھا لیکن لڑکی کی ہمت کو داد دینی پڑے گی. اتنی جرت. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابری تھی لیکن طنزیہ مسکراہٹ. پھر وہ دوسرے کمرے میں آتا, اس کو اپنی بھاؤں میں اٹھا چکا تھا. یقیناً تمہیں ہوش میں لانا پڑے گا. وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا تھا. گاڑی میں بیٹھتے چوکیدار کو دروازہ کھولنے کا حکم دیتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا. بہت سارے گارڈ جو ہے گھر چلے گئے. آپ اس وقت چوکیدار نے پریشانی سے کہا تھا کیونکہ جب بھی فارم ہاؤس پر کسی لڑکی کے ساتھ رات گزارتا تھا کبھی باہر نہیں جاتا تھا, تو آج اس کا یوں اچانک آنا جانا خان کو پریشان کر گیا تھا. بابا میں جلد لوٹ آؤں گا, پریشان نہیں ہوں, وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا. شاہ جی, آپ کی وائف کا بی پی جو ہے بہت لو ہو چکا ہے اور بلڈ بھی جو ہے کافی بھیگے ہے, ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا تھا. وائف؟ اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا تھا کیونکہ وہ دلہن کے لباس میں تھی اور وہ اس طرح ڈاکٹر کے پاس پہلی دفعہ کسی کو خود یوں لے کر آیا تھا, اس لیے اس کو جو ہے غلط فہمی ہو گئی تھی. ڈاکٹر, آپ ان کا جو ہے ٹریٹمنٹ کریں, جو چاہے وہ منگوا لیں. مجھے یہ لڑکی بس زندہ چاہیے. جتنا بلڈ لگانا چاہیے لگائیں, لیکن اس کو کچھ نہیں ہونا. اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ اس کا رخ تارا بھائی کے کوٹے کی طرف تھا. ارے یہ شخص کون آ گیا؟ ابھی تو آرام کرنے کا وقت ہے ہمارا. سب ہمارے پیشے سے واقف ہیں, پھر بھی جب دل کیا منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں. تارا بھائی مسلسل بولے ہی جا رہی تھی کیونکہ دروازہ جو ہے زور زور سے بج رہا تھا. کھٹاک. تارا بھائی نے جیسے ہی دروازہ کھولا
اس نے اسے گردن سے پکڑ لیا تھا۔ کبیر شاہ آپ؟ تارا بھائی نے جو ہے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تمہیں کہا تھا نا میں نے کہ میرے پاس اس کو بھیجنا جو خود اپنی مرضی سے آئے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ بول اب تیرے ساتھ کیا کروں میں؟ خسرو انگارہ آنکھوں کے ساتھ انتہائی غصے سے بولا تھا، میں نے تمہیں بولا تھا تارا بھائی کہ مجھے وہ لڑکی نہیں چاہیے جو خود اپنی مرضی سے میرے پاس نہ آئی ہو، پھر تم نے کیا سوچ کر اس کو میرے پاس بھیجا تھا؟ میں کبیر شاہ کیا تم اتنا گھٹیا لگتا ہوں کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا؟ بول کے اب تیری کیا سزا ہے؟ وہ پستول اس کے سر پر رکھتے ہوئے چلایا تھا۔ اس کے شور سے سب جمع ہو گئے تھے۔ شاہ جی جس پہ چاہے ہاتھ رکھ دیں، یہ سب آپ کی ہی غلام ہے۔ تارا بھائی بڑی ہی مشکل سے بولی تھی، نہیں تارا بھائی مجھے اب صرف تمہاری موت چاہیے۔ تمہیں اس کو یوں وہاں مجھ سے پوچھے بغیر نہیں بھیجنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ معاف کر دیں شاہ جی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے پیروں پر گری تھی، وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، لیکن کبیر شاہ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گولی مارتا، اس کا ہاتھ کسی نے بری طرح سے پکڑا تھا، اور گولی جو ہی سامنے کھڑی سرخ جولے میں ملبس پیاری سی لڑکی کو لگی تھی، جس کو جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بے ہوش ہاسپٹل چھوڑ کر آیا تھا۔ وردہ! تارا بھائی چلائی تو اس ایک لمحے میں وہ تارا بھائی کے لیے بہت ہی عزیز ہو گئی تھی۔ مار دیا ہماری وردہ کو آپ نے! ایک اور لڑکی روتی ہوئی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر رو رہی تھی، بلکہ سبھی رو رہے تھے۔ تارا بھائی تو باقاعدہ بین ڈال رہی تھی، اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے وردہ کا بے جان ہوتا وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ اماں وہ رات سے گھر نہیں آیا، کال کی تو حارث نے کہا کہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر ہے۔ ہینا بیگم نے نفرت سے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے۔ کیا ضرورت پڑی ہے اس کو یوں بار بار کال کرنے کی؟ جب آوارہ گردیوں سے فرصت ملے گی تو آ جائے گا، بدماش آوارہ کہیں کا۔ اماں نے ایک نظر ڈال کر منہ پھیر لیا تھا، جیسے کہ وہ جانتی ہوں کہ آج بھی ان کا بیٹا ان کے پوتے کے لیے کچھ بھی نہیں بول سکے گا۔ پر سچ ہی تو تھا، وہ آج بھی اپنے سگے بیٹے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ جلال مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ناشتے کے بعد مجھے مل کر جانا۔ اماں ناشتہ چھوڑتے ہوئے اٹھ کر بولی تھی اور کمرے میں ہی چلی گئی، جبکہ ہینا بیگم ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ہاں جی، اماں جی کو تو یہ کام آسان لگتا ہے کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے، جب اس کے خلاف کوئی بات کرنے لگو تو کمرے میں بند ہو جائیں، جیسے کہ میں پاگل ہوں جو بول رہی ہوں۔ مجھے تو سبھی برا سمجھتے ہیں، زندگی بھر ان کی خدمتیں کی ہیں بس۔ میں ذرا اماں کی بات سن لوں، جلال نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیز قدموں سے اماں کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ رجو اماں کا ناشتہ لے کر آؤ کمرے میں، جلال نے جاتے جاتے آواز لگائی اور کمرے میں گھس گئے۔ ہاں ہاں، بند کمروں میں اس آوارہ کے لیے حفاظتی اقدامات اور کھوج لگاؤ، کہاں دفع ہو گیا ہے۔ ہینا بیگم کی زبان اب بھی چل رہی تھی۔ جلال مجھے میرے بچے کے بارے میں پتہ کر کے ابھی کے ابھی بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، اماں نے سخت لہجے میں کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ اماں میں پتہ کرتا ہوں، آپ پریشان نہیں ہو، یہی ہوگا، کہاں جانا ہے اس نے، ہوگا اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ۔ زبان کو لگام دو جلال، اپنی بیوی کی زبان مت بولو، میرا بچہ ایسا نہیں ہے۔ اماں آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، آفس جاؤں یا اس کے پیچھے پھروں؟ اپنی بیوی کی زبان کو لگام ڈالنے کی وجہ تم میرے بچے کا قصور نکال رہے ہو۔ اماں بس مجھے اور کچھ نہیں سننا، جاؤ اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، میں تمہاری بیوی کی بکواس نہیں سننا چاہتی۔ اچھا اماں، اللہ حافظ۔ اماں نے کہا تو وہ باہر نکل گیا، جبکہ ہینا بیگم نے قہر آلود نظروں سے جلال کو دیکھا اور چائے پینے میں مصروف ہو گئی۔ حارث میں تمہاری کوئی بھی بکواس نہیں سننا چاہتا، مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہاں ہے وہ؟ جلال شاہ کا غصہ اس وقت ساتوں آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاں یہ اور بات تھی کہ وہ کبھی بھی اپنا غصہ ہینا بیگم کو نہیں دکھا سکے تھے۔ شاہ جی باز جو ہے کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر ہے اور ہمیں واپس آنے میں تقریباً 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ حارث کا لہجہ جو ہے نارمل تھا، یہ بکواس کسی اور کے سامنے کرنا، وہ نہیں بتانا چاہتا تو نہ بتائے، لیکن اس کو بتا دینا کہ اماں اس کے لیے سخت پریشان ہے اور وہ ان کی طبیعت خرابی کی وجہ بن رہا ہے، تو آگے جو اس کو کرنا ہے کرے، پہلے وہ کون سا میری سنتا ہے۔ اتنا کہہ کر جلال شاہ نے فون بند کر دیا تھا۔ یہ لڑکی اپنے حواس میں نہیں تھی جب میں اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا، تجھے اتنی جلدی میرے پیچھے کیسے آ گئی؟ ڈاکٹر کی میز کے سامنے وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر کبھی پریشان سا دائیں بائیں تو کبھی دیکھتا۔ میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو ڈاکٹر، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے زور سے دونوں ہاتھوں کو میز پر مارا تو ڈاکٹر کی چیخ نکل گئی۔ اس کا انتہائی قیمتی ریوالور ڈاکٹر کے سر پر تھا، جس کے چلنے پر یقیناً کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہونی تھی۔ وہ ٹھیک تھی، بس خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔
لیکن جب میں نے اس کو چیک کیا تو وہ پریشان تھی. اس نے مجھ سے مدد مانگی کہ اس کی عزت کو خطرہ ہے، تو بس میں نے اس کی مدد کی. میرا ارادہ تو اسے رات رکنے کا تھا تاکہ وہ صبح چلی جاتی، جبکہ اس نے کہا کہ صبح تو ہو چکی ہے، کیونکہ صبح کے 4 بج چکے تھے اور آپ کے جانے کے فوراً بعد وہ بھی چلی گئی. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ اسے خون ملت پر واپس لے آئے. ڈاکٹر، میں تمہیں اس کی سزا تو ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے وہ لڑکی زندہ چاہیے مجھے ہر قیمت پر. وہ بہت قیمتی ہے، تمہاری زندگی کی کوئی اوقات نہیں ہے اس کے آگے، سمجھی؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں کہتے باہر نکل گیا تھا. باس، اماں بہت پریشان ہیں. حارث نے اس کے باہر نکلتے ہی بتایا تھا. کیوں؟ گھر نہیں بتایا کہ ہم کہاں ہیں؟ جانتا ہوں اماں کو کہ کبھی بھی میری بات کا یقین نہیں ہوتا. وہ مسکرایا تھا. چلتے ہیں گھر، تم یہاں رکو اور اس ڈاکٹر پر نظر رکھنا، کیونکہ یہ اتنی سیدھی نہیں ہے. اور میری میٹنگ ارینج کر دو سرمت آقا کے ساتھ، اور اس کو بتا دینا کہ ہمارا موقف واضح ہے. مجھے زیادہ دلیلیں دینے کی کوشش نہ کرے وہ. جی باس. اماں، اماں. وہ اپنی معمول کے مطابق دروازے سے ہی اماں کو آوازیں دینا شروع ہو چکا تھا. دن کے 2 بجے کا وقت تھا اور جلال بھی جو ہے کھانے کے لیے موجود تھے. آ گیا میرا بچہ، اماں نے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ جلال بالکل ناتعلق بنے کھانا کھاتے رہتے، جبکہ ہینا بیگم نے نفرت سے بھرپور نظر اس پر ڈال کر منہ پھیر لیا تھا، جیسے کہ وہ ہمیشہ سے کرتی آئی تھی، اور اس کو ہمیشہ اس کی اس نظر سے بہت دکھ ہوتا تھا. لیکن آج اسے دکھ نہیں ہوا تھا، بلکہ جوبن اس نے ایک قہر سے بھرپور نظر ان پر ڈالی تھی، جبکہ وہ فوراً نظریں چرا گئی تھی. اماں، مجھے بہت ضروری کام کے سلسلے میں 2 ہفتے کے لیے جانا ہے. آپ مجھے اجازت دیں، اور آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو کبیر؟ اماں فکر سے پوچھ رہی تھی. اماں جی، آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ اب تو عادت ہو گئی ہے مجھے اس عورت کی ایسی باتیں سننے کی. اس نے اماں کے دل کا ڈر نکال دیا تھا. جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا. اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے انہوں نے گویا اجازت دی تھی. وہ ان سے مل کر باہر نکل رہا تھا جب اس کا سامنا ہینا بیگم سے ہو گیا، یا پھر وہ اسی کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی. آوارہ لوگوں کے بھی اپنے ہی مزے. کھایا پیا بدماش آوارہ کتوں کی طرح ادھر ادھر منہ مارا اور سو گئے. جاتے جاتے رکا تھا، پھر مڑ کر اس نے ہینا بیگم کو گردن سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا. وہ اس حملے کے لیے جو ہے بالکل بھی تیار نہیں تھی، تو چیخ ان کے منہ سے نکل گئی. ارے واہ! ہینا بیگم تو ڈر گئی. اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا. چھوڑو مجھے. آج پہلی دفعہ ہینا بیگم کو کبیر سے خوف محسوس ہوا تھا. بہت جلد ہینا بیگم، میری اور تمہاری ایک اور حسین ملاقات ہونے والی ہے. تیار رہنا، کیونکہ ابھی آوارہ کتا کاٹنے بھی لگا ہے. کیونکہ اب میں کبیر شاہ ہوں، تو آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا. اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، جبکہ ہینا بیگم کی کھانسی کی آواز اسے باہر تک آئی تھی، جبکہ اماں حیران سی کمرے میں چلی گئی تھی. آؤ آؤ کبیر شاہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. سرمد نے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے کہا تھا. بالکل، میں بھی تم سے ملنا چاہتا تھا کبیر شاہ. ہم یقیناً مل کر بہت سارا کام کر سکتے ہیں. ایک گہری مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی. سرمد آغا، میں شراکت داری کا قائل نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے میں بہت مزہ آئے گا. یقیناً. سرمد آغا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈیل ڈن کی تھی، اور وہ فوراً باہر نکل گیا تھا. باس، اب کدھر جائیں گے؟ حارث نے پوچھا. مجھے فارم ہاؤس چھوڑ کر تم ہاسپٹل چلے جانا. کیا کوئی خبر آئی اس لڑکی کی؟ جی باس، آپریشن ہو چکا ہے اور کامیاب رہا ہے، لیکن ہوش نہیں آیا. ابھی شام تک ہوش آ جائے گا. تارا بھائی کے کوٹے پر چلو، اس نے حکم دیا. باس، اس وقت جو کہا ہے وہ کرو. حارث اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے جی باس کہہ کر خاموش ہو گیا. اس کی آنکھ کھلی تو چھت پر گئی. سفید چھت کس کی ہے اور وہ کہاں ہے؟ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. ہاتھ اور پاؤں ہلا نہیں پا رہی تھی. یقیناً وہ مر چکی ہے، لیکن قبر میں روشنی اور بیڈ بھی نہیں ہوتا، تو کیا میں جنت میں ہوں؟ ایک سوچ اس کے دماغ میں آئی تھی. یہاں پر تو ابا بھی ہوں گے. ایک اور سوچ بھی آئی، لیکن وہ کیسے مری؟ اس کی موت کیسے ہوئی؟ سوچنے پر اسے گزشتہ رات ہونے والے تمام واقعات یاد ہو چکے تھے. ہاں، میری موت گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی. یاد آ گیا. اگر میں مر چکی ہوں تو فرشتے کہاں ہیں؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک حساب کتاب کرنے؟ اس نے فرشتوں کی تلاش میں سر کو گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو یقین نہیں ہوا کہ اس کے سامنے اس کا قاتل بیٹھا ہوا ہے، جو بڑی ہی دلچسپی سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا. تو کیا میں دوزخ میں ہوں؟ کیونکہ یہ شخص تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جیسے اس کے کرتوت ہیں. لیکن پیارے اللہ پاک، میں نے تو کبھی بھی غلط کام نہیں کیا، تو مجھے کیوں دوزخ میں ڈالا؟ آنسو بہنے لگے تھے جب دروازہ کھلا. کل والی ڈاکٹر اندر داخل ہوئی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا. اور کیا ڈاکٹر بھی دوزخ میں ہے؟
آپ میرے ساتھ کیوں ہیں ڈاکٹر؟ آپ کو کس نے قتل کیا ہے؟ یقیناً یہی شخص آپ کا بھی قاتل ہے۔ آپ دوزخ میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو بہت اچھی ہیں۔ مس وردہ، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے کہ آپ ابھی تک انجیکشن کے زیر اثر ہیں۔ کیا میں زندہ ہوں؟ اس کے اگلے سوال پر تو ڈاکٹر واقعی پریشان ہوئی تھی، جبکہ اس کا جواب دینے کے لیے وہ خود اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس آ گیا تھا۔ محترمہ، آپ جو ہے فوت نہیں ہوئی، اور نہ ہی میرا آپ کے ساتھ دوزخ جانے کا کوئی ارادہ ہے۔ ہاں، آپ اکیلی ہی جائیے گا، میں تو ابھی اور جینا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ رات سے کافی مختلف تھا، جبکہ ڈاکٹر جو ہے اس کی رپورٹ چیک کرنے لگی تھی۔ وردہ، آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں پین تو نہیں یا کوئی اور پرابلم؟ ڈاکٹر نے پیار سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس کا جسم جو ابھی بھی بے جان تھا۔ وہ ابھی بھی اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیوں تھا اس کے پاس۔ وہ عجیب و غریب طریقے سے مسکرا دیا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں ڈاکٹر۔ وردہ نے ڈاکٹر کو متوجہ کیا تھا۔ اوہ لٹل گرل، تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ پھر سے بولا تھا۔ وردہ نے اس کو مکمل طور پر اگنور کیا۔ نہیں مس وردہ، آپ ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کو 2 ہفتے تک کہیں نہیں جانا۔ ڈاکٹر نے تو گویا اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، میں یہاں اتنے دن تک نہیں رک سکتی، مجھے واپس جانا ہے۔ سوری مس وردہ، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ وہ پھر سے اس کے پاس آ کھڑا ہوتا۔ ہاں، تمہاری پورے لٹل گرل کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اب تو یہ ناممکن ہے، جب تک میں اجازت نہیں دیتا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو تو بہتر ہے۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، جا سکتے ہو تم یہاں سے۔ میں اپنا خیال جو ہے خود بھی رکھ سکتی ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا، اب تمہیں اپنا خیال خود ہی رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ وردہ اس کی کوئی بھی بات سمجھے بغیر منہ موڑے کے آنکھیں جو ہے بند کر چکی تھی، کیونکہ وہ اس کے منہ بالکل بھی نہیں لگنا چاہتی تھی۔ تیسرے دن، اٹھو تمہیں کھانا کھانا ہے، ایک نرس نے اسے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے نارمل سے لہجے میں کہا تھا۔ بھوک نہیں ہے تو بھی کھا لو، ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہاں کسی بھی قسم کا تو تماشا کرے۔ ہماری ڈاکٹر پہلے ہی بہت پریشان ہیں، جنہوں نے تمہاری مدد کی تھی۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھ ہی نہیں رہی۔ جو شخص تمہیں یہاں لے کر آیا وہ انتہائی برا انسان ہے۔ کسی کو مارنا اس کے لیے بالکل بھی معنی نہیں رکھتا۔ کسی امیر باپ کی بگڑی اولاد ہے، اور وہ بہت ہی بگڑا ہوا آوارہ بدماش بھی ہے۔ یہاں پہلے کبھی نہیں آیا کسی لڑکی کو لے کر، لیکن تم پہلی ہو، ورنہ تو وہ اپنا کام کرنے کے بعد اسے واپس پھینک دیتا ہے۔ پتہ نہیں تم پر کیوں مہربان ہو رہا ہے۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ میں کیا، پورا ہاسپٹل جانتا ہے اس کے کارنامے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو سسٹر؟ یہی کہ جہاں تم اس وقت موجود ہو، یہ ایک ایسا ہاسپٹل ہے جہاں تمام ناجائز کام جائز طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ وہ مکمل تمہارا پہرا دے رہا ہے، اور جس عورت کے ذریعے تم اس تک پہنچے ہو وہ بھی ایک مشہور اور بدنام میں زمانہ طوائف ہے۔ اور کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ تم پھنس چکی ہو، وہ بھی بہت بری طرح سے اس شخص کے چنگل میں۔ تو تمہارا نکلنا بہت مشکل ہے۔ استعمال کرتا ہے اور پھینک دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں جانے دے رہا، حالانکہ تم اب بالکل ٹھیک ہو، چاہو تو گھر جا سکتی ہو۔ تمہارا زخم بھی بہتر ہے، بس کچھ دن تک میں جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ تمہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں ہونے دے رہا۔ جلدی سے کھانا ختم کرو، نہیں تو شک ہو جائے گا، نرس نے پھر سے کہا تھا۔ بس میں کھا چکی، لے جاؤ، اور پلیز دروازہ زور سے بند کر دینا۔ اوکے، جیسے تم کو نرس کہہ کر چلے گئی، جبکہ اس کے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی سی دیر کے بعد وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اوہ لٹل گرل، آج تم جو ہے کافی فریش لگ رہی ہو، لیکن کیا ہے نا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے، گھر پر جو ہے سارے مرد ہی ہیں، تو تمہیں کچھ دن اور ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا۔ جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو ہم گھر چلیں گے۔ اس کے گال کو تھپ تھپا کر کہا تھا اس نے، تو وہ ذرا سا اوپر ہوئی۔ ارادہ 2 ٹوک بات کرنے کا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھے؟ ایک ہی دفعہ بتا دو، وہ غصے سے بولی تھی۔ مجھے اونچی آواز جو ہے بالکل بھی نہیں پسند، اور وہ بھی اپنی ہونے والی بیوی کی۔ اس نے اس کے جبڑے کو پکڑ کر چبا چبا کر کہا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اب بھی غصے سے ہی بول رہی تھی۔ آج ہی میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں، رائٹ؟ اس کا انداز اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ کمزور تو نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ آرام کرو، تھوڑی دیر میں تمہیں کوئی ملنے آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کریں۔ ایک مکروہ مسکراہٹ سے جائے وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ واقعی ڈر چکی تھی۔ وہ سے شادی تو کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی ایک آوارہ بدماش کے ساتھ نکاح۔ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ مس وردہ اٹھیں، آپ کو آج آپریشن تھیٹر لے کر جانا ہے۔